السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا آئی ایم یور ٹیچر۔ آج کا ہمارا عنوان اردو گرامر ہے۔ اردو گرامر میں ہم 3 چھوٹے چھوٹے ٹاپک جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ہے جی ہمارا ہم کافیہ الفاظ، سیکنڈ ہوگا متشابہ الفاظ، تھرڈ ہوگا ندائیہ اور فنجائیہ۔ ٹھیک ہے، ندائیہ اور فنجائیہ جو ہے یہ علامت ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے جا کے۔ فرسٹ ہے ہم کافیہ الفاظ، اس کی تعریف۔ کافیہ کفوف سے نکلا ہے جس کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ اردو شاعری میں کافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ آگے اگزامپل کا ہے جی شعر ایک: مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے، میوے سے لدی ہوئی ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی بالی۔ ان اشعار میں اگائے، پکائے، ڈالی، بالی ہم کافیہ الفاظ ہیں، یعنی یہ لفظ ساؤنڈ کے لحاظ سے جو ہے ایک جیسے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے متشابہ الفاظ۔ ایسے الفاظ جو بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، یعنی املا یعنی لکھنے کے لحاظ سے، اور معنی یعنی مطلب جو ہے وہ اس کا چینج ہوتا ہے، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے اگزامپل دیکھیں، کمر کاف والے نقطوں والے کاف سے لکھی ہوئی ہے، کاف میم رے، اور پھر دوسری کمر جو ہے وہ کاف ڈنڈے والے سے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ارض الف رے ضاد ارض سے لکھی ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہے عین رے ضاد ارض ہے۔ ان کے میننگس جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، دیکھنے میں بھی یہ الگ الگ ہیں لیکن بولنے کے لحاظ سے یہ ایک جیسے ہیں۔ اس کے نیچے جو آپ کی بک پہ جو فل کرنے کے لیے ٹیبل دیا ہے اس کو دیکھیں۔ حال کا مطلب جین پہ ہے والا حال جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خیریت معلوم کرنا۔ دوسرا حال جو ہوتا ہے، جو حکے والی ہوتا ہے، اس کا حال کا مطلب ہوتا ہے کمرہ۔ اسی طرح آپ نے آگے اس کو فل کرنا ہے۔ شک ہے، اس کے بعد صدا ہے، صدا کو دیکھ لیں۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے، صاد سے صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک سین سے صدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی سدا خوش رہو، ٹھیک ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ آگے ہے جی صورت صاد سے صورت کا مطلب ہوتا ہے شکل، اور سین سے صورت ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قرآنی صورت، جیسے صورت بقرہ ہے، صورت فاتحہ ہے، صورت ناس وغیرہ ہے، اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ آگے طاق ہے، یہ بھی آپ نے ایسے ہی فل کر لینا ہے سارا۔ نیکسٹ ہے بیٹا ہمارا ٹاپک ندائیہ اور فنجائیہ، ٹھیک ہے۔ یہ علامت ہے، ایکچولی یہ جملے جو بولے جاتے ہیں اس کے درمیان علامت کے طور پر یوز ہوتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، یہ علامت دراصل لفظ ندا کا مخفف ہے اور الف اور نون کا نقطہ ملا کر بنائی گئی ہے، یعنی ندا لفظ جو ہے اس میں نون کا نقطہ لیا گیا ہے اور اس کے آگے جو الف ہے اس کو لیا گیا ہے۔ یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی کو ندا دینا ہو یا پکارنا یا خطاب کرنا مقصود ہو، یعنی کسی کو بلانے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اگزامپل دیکھیں اس کی: احمد ادھر آؤ۔ اب دیکھیں احمد کے آگے یہ علامت لگائی گئی، اس کو بلایا گیا ہے نا۔ سیکنڈ ہے خدایا رحم فرما۔ تھرڈ ہے ارے بھائی ذرا میری بات تو سنو۔ اب ارے بھائی آواز دے رہے ہیں نا ہم، تو وہاں پر یہ علامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو اگلا ٹاپک ہے وہ دیکھیں جی، ندائیہ کے بعد ہے فنجائیہ۔ فنجائیہ بھی سیم علامت ہے لیکن لگانے کا اس کا جگہ چینج ہے۔ جب کسی بھی جذبے مثلاً خوشی، غمی، حیرت یا ادب وغیرہ کے اظہار کا موقع ہو تو یہی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں اسے فنجائیہ کہتے ہیں۔ اب پکارنے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے الفاظ، اسے میں اس کو ندائیہ کہتے ہیں۔ جو دکھ، غم، تکلیف کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ، اس میں اسے فنجائیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہے اگزامپل دیکھیں: واہ واہ کتنی لذیذ کھیر ہے۔ اب یہ خوشی کا اظہار ہے تو واہ واہ کے بعد آئے گی۔ اب ہے اف میرے پاؤں میں سخت تکلیف ہے، یعنی افسوس کا اظہار ہے۔ معاذ اللہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، یعنی معاذ اللہ اللہ نہ کرے کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ اب نیچے کچھ آپ کی بک پہ جو ہے پیج نمبر 7 پہ کچھ ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس کو آپ نے بیٹا یہ فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلم ذرا میری بات سنو، ٹھیک ہے۔ اب اسلم کے بعد یہ آئے گا امی جان مجھے معاف کر دیں، یہاں یہ امی جان کے بعد آئے گا۔ اف بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، دکھ کی تکلیف ہے تو یہ اف کے بعد آئے گا۔ ہائے ہائے آپ کہاں جا رہے ہو، تو یہ ہائے ہائے لکھا ہوا ہے نا، تو یہ ہائے ہائے کے بعد جو ہے حیرت کا اظہار ہے، تو یہ ہائے ہائے کے بعد یہ لفظ جو ہے آئے گا۔ آئی ہوپ بیٹا جی آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔